ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس کے حالات دن بہ دن قابو میں سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے، ایک ایسا مستقبل جہاں مہلک اندیکھے وائرسز ہماری برادریوں کو آگ لگا سکتے ہیں اور ہمیں اپنے الگ تھلگ گھروں میں بند کر سکتے ہیں اور کسی بھی معنی خیز سماجی میل جول سے دور رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے مستقبل کا سامنا ہے جو معاشی دباؤ سے بھرا ہوا ہے، بے روزگاری سے، جنگوں سے، جبر اور اسی طرح کے اور کئی مسائل سے جن کے اوپر ہمارا زیادہ قابو نہیں ہے۔ کبھی کبھار اس تمام افراتفری کے دوران امید تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کتاب مقدس ہمیشہ ہمیں امید دلاتی ہے۔ کتاب مقدس نے ہمیں سب سے بڑی امید دی ہے جس کے بارے میں ہم انسان جانتے ہیں، اور وہ امید ہے جناب مسیح کے دوبارہ لوٹنے کی۔ کتاب مقدس ہم سے کہتی ہے کہ صبر رکھو کیونکہ ایک بہتر دن آنے والا ہے، ایک دن جو ہوس اور درد سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، صرف امن اور خوشی ہوگی۔ جناب مسیح کی آمد ثانی کو کتاب مقدس میں تقریباً 1500 بار دہرایا گیا ہے۔ صرف انجیل شریف میں ہی ہر 25 آیات میں سے ایک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جناب مسیح کی آمد ثانی کا موضوع کتاب مقدس کو ہمیشہ متاثر کرتا ہے، جو ہمارے دلوں اور دماغوں کو کسی بھی اچھی چیز کے لیے راغب کرتا ہے۔ تو کتاب مقدس جناب مسیح کی آمد ثانی کے متعلق آخر کہتی کیا ہے؟ کیا یہ بتاتی ہے کہ ایسا کب ہوگا اور یہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرتی ہے یا رہنمائی فراہم کرتی ہے جو پوری زمین کو تباہ کر رہی ہے؟ تو آئیے ان 9 حقائق پر بغور نظر ڈالتے ہیں جو کتاب مقدس نے جناب مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں بتائے ہیں۔ حقیقت نمبر 1، دوسری آمد دنیا کے زبردست مسائل کا ایک الہی اور حتمی جواب ہے۔ کتاب مقدس فرماتی ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے یہ کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر میں واپس لوٹوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہاں ہو۔ حقیقت نمبر 2، جناب مسیح کی دوسری آمد کوئی خفیہ واقعہ نہیں ہوگا۔ کتاب مقدس کہتی ہے، ہمارا خدا آئے گا اور وہ خاموش نہیں رہے گا۔ دیکھو، وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ حقیقت نمبر 3، جناب مسیح کے آنے پر راست باز مردے دوبارہ زندہ ہوں گے اور راست باز لوگ بالکل بدل جائیں گے۔ کتاب مقدس کہتی ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ اور باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں میں اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور پھر اس طرح ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں۔ حقیقت نمبر 4، جناب مسیح کی دوسری آمد ایک بابرکت امید ہے جس کا انتظار ہم سب کو ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ حقیقت نمبر 5، جناب مسیح اپنی دوسری آمد پر ابدیت پیش کرتے ہیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ حقیقت نمبر 6، وہ لوگ جو جناب مسیح کے ساتھ نجات کا رشتہ نہیں رکھتے ہیں ان کی دوسری آمد کے دوران زندہ نہیں رہیں گے۔ کتاب مقدس کہتی ہے، خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوں گے، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ وہ خداوند کے چہرے اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پا لیں گے۔ حقیقت نمبر 7، کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا، یعنی نجات قبول کرنے کا جناب مسیح کی آمد کے بعد۔
किताब मुकद्दस कहती है, जो गैर मुनसिफ है वो गैर मुनसिफ ही होता जाए, जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए, जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास मौजूद है। हकीकत नंबर 8, हम जनाब मसीह की दूसरी आमद का वक्त और तारीख बिल्कुल नहीं जानते हैं। किताब मुकद्दस कहती है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। और आखिर में हकीकत नंबर 9, जनाब मसीह हमें तैयार रहने के लिए तरगीब दे रहे हैं अपनी आमद सानी के लिए, ताकि हम लोग बेखबर ना हों। किताब मुकद्दस कहती है, बस जागते रहो, क्योंकि ना तो तुम उस दिन को जानते हो और ना वक्त को जब खुदा का अज़ली महबूब दोबारा आएगा। लिहाजा ये थे बहुत अहम 9 हक़ाइक़ जनाब मसीह की दोबारा आमद के बारे में। हकीकत नंबर 1, दूसरी आमद दुनिया के जबरदस्त मसाइल का इलाही और हतमी जवाब है। नंबर 2, जनाब मसीह की दूसरी आमद कोई खुफिया वाकया नहीं होगा। नंबर 3, जनाब मसीह के आने पर रास्तबाज मुर्दे दोबारा जिंदा होंगे और रास्तबाज लोग बदल जाएंगे। नंबर 4, जनाब मसीह की दूसरी आमद मुबारक उम्मीद है जिसका हम सब इंतजार कर सकते हैं। 5, जनाब मसीह अपनी दूसरी आमद पर अब्दियत पेश करते हैं। 6, वो लोग जो जनाब मसीह के साथ निजात का रिश्ता नहीं रखते हैं वो उनकी दूसरी आमद के दौरान जिंदा नहीं रहेंगे। 7, जनाब मसीह की दूसरी आमद के बाद निजात कबूल करने का कोई दूसरा मौका नहीं होगा। 8, हम जनाब मसीह की दूसरी आमद का दुरुस्त वक्त या तारीख नहीं जानते हैं। नंबर 9, जनाब मसीह हमें अपनी दूसरी आमद के लिए तैयार करने की तरगीब देते हैं ताकि हम बेखबर ना हों। तारीख के तमाम वाक़यात में से जनाब मसीह की दूसरी आमद सबसे अहम होगी। ये एक ऐसा वाक़या होगा जिसे आप ज़ाया नहीं करना चाहेंगे और इस वाक़े से आप बिल्कुल भी खारिज होना नहीं चाहेंगे। तो फिर क्यों ना आज एक अहद किया जाए कि हम जनाब मसीह की आमद के लिए खुद को तैयार करें। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।